بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، کوآپریٹو ادارے کے اندر ہونے والی جو معاملات ہیں یا جو سوسائٹیز کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں یا اے جی ایم ہے یا کوئی بھی ایسا ایونٹ جو ممبران کی نالج میں بہتر طور پر ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ ممبران کی نالج میں اضافہ ہو، وہ جو چیزیں جو ان کو نہیں معلوم یا ان کے متعلق جاننا چاہتے ہیں اس کے متعلق ہم یہ ویڈیوز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ہم آج بات کریں گے سویلین امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی یعنی کہ سواں گارڈن۔ اور ناظرین، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ سواں گارڈن میں جو 31 جنوری کا الیکشن تھا اس کے اندر جو ہونے والے جو معاملات تھے اس کے متعلق ہم اس کو آج کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر انداز میں آپ کے سامنے وہ سارے معاملات رکھے جائیں۔ ناظرین، اس کے اندر 3 گروپ جو تھے وہ مرد مقابل تھے، جس میں سب سے زیادہ جو فیمس گروپ تھا وہ شاہین رہائشی اتحاد پینل تھا، دوسرے نمبر پہ جو تھا وہ سواں اتحاد پینل ہے، تیسرے نمبر پہ جو تھا وہ سواں محافظ پینل۔ ناظرین، یہ تینوں گروپ جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ کوشش میں تھے کہ ان کا پینل جو ہے وہ وننگ سائڈ پہ جائے۔ اس میں جب یہ الیکشن کا ماحول بنا اور جو اپس ڈاؤن تھے ہم اس کے متعلق آج بات کریں گے، جیسے کہ یہ 31 جنوری 2026 کا الیکشن تھا، لیکن دیکھا گیا تھا کہ دونوں پینلز جو تھے ان کے جو ووٹر لسٹ آئی اس میں عجیب و غریب قسم کی جو ہے اپس ڈاؤن تھی۔ 27 جنوری کو جو فائنل لسٹ سامنے آئی، آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اندر جو 8 صدر تھے جنہوں نے پیپر جمع کروائے تھے صدارت کے لیے، ان میں سے صرف ایک کینڈیڈیٹ جو تھا وہ کوالیفائی کیا۔ عجیب صورتحال بن گئی کہ یہ ون سائیڈڈ الیکشن کی طرف جا رہا تھا، جن کا ایک کینڈیڈیٹ جو تھا وہ بچ گیا تھا، وہ وقت سے پہلے ہی مٹھائیاں بانٹنا شروع ہو گئے کہ بغیر مقابلہ جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن جو دوسری طرف گروپ تھے انہوں نے اپیل میں چلے گئے جو ڈی جی کوآپریٹو صاحبہ کے پاس تھی۔ اب صورتحال بالکل تبدیل ہوگی، یہ اپیل میں چلے گئے لیکن ان کی اپیلیں جو ہے وہ کچھ لوگوں کی 28 تاریخ کو سنی گئی اور کچھ لوگ جو ہے 29 تاریخ کو سنی گئی۔ جب یہ دوبارہ فائنل لسٹ سامنے آئی تو پھر پاسا پلٹ گیا، جو لوگ مٹھائیاں کھا رہے تھے ان کے گھر میں صف ماتم دوبارہ شروع ہو گیا، اور جو لوگ جو ڈسکوالیفائی ہوئے تھے وہ دوبارہ کوالیفائی ہو گئے۔ آپ نے بچپن سے ہی، یا میں نے بھی وہ لوڈو کی گیم کھیلی ہے جس کے بیک سائڈ پہ ایک سانپ کی گیم ہوتی ہے جس میں پوائنٹ کرتے کرتے 99 پہ چلے جاتے ہیں، اور جب وہ 99 پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو سانپ ڈستا ہے اور وہ 2 پہ آ جاتا ہے۔ یہاں سانپ کی مثال جو ہے وہ کوآپریٹو ادارے کی تھی، اور جو رنر تھے، جو اس میں پلیئر تھے، وہ یہ 3 جو ہے وہ گروپ تھے۔ اب حیران کن بات دوبارہ سامنے آئی کہ 29 تاریخ کو وہ جو کوالیفائی تھے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، اور جو ڈسکوالیفائی تھے وہ کوالیفائی ہو گئے۔ اب پھر 48 والا جو خاندان تھا وہ پھر بیچارہ شرمندہ تعبیر ہو کے، وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو کریں تو کیا کریں، لیکن دوسری طرف شاہین رہائشی پینل وہ کوالیفائی کر گیا، اور ساتھ ہی کیونکہ جو سواں اتحاد پینل تھا ان کے لوگ بھی ڈسکوالیفائی کر گئے۔ اب دونوں گروپس کی جو ہے وہ کھینچا تانی شروع ہو گئی کہ سواں اتحاد گروپ جو ہے وہ کس کی طرف جائے گا، لیکن خوش قسمتی شاہین اتحاد پینل کے ان کو حمایت کر دی اس گروپ نے بھی آ کے۔ اس طرح جو اب الیکشن جو نظر آ رہا تھا وہ اب ایک طرف جو پلڑا ہے وہ 90 پہ ہے اور دوسری طرف 10 پہ چلا گیا۔ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو ہم نے حیران کن باتیں تھیں جو گروپس میں اور لوگوں کی جو پریڈکشنز تھی وہ سن رہے تھے، لیکن اب 31 جنوری 2026 کا دن شروع ہوا جس میں دونوں پینلسٹ جو تھے انہوں نے رات کو ہی اپنی تیاری شروع کر دی، کیونکہ اب یہ مقابلہ جو تھا یہ 3 کی جگہ 2 گروپ میں آ گیا، جہاں پہ شاہین رہائشی اتحاد پینل تھا اور دوسرا طرف جو تھا محافظ اتحاد پینل تھا۔ یہ 2 گروپ جو ہے مرد مقابل تھے۔ اب اگلے دن 31 تاریخ کو پنڈال سجا فٹ بال گراؤنڈ F8 میں، تو وہاں پہ اب ہر پینل کی کوشش تھی کہ جو ووٹر ہے اس کو گھر سے نکالا جائے اور زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیا جائے۔ اب جب سامنے آیا تو یہ تقریباً ووٹر لسٹ جو تھی 6500 لوگوں یا ممبران پہ تھی۔ اب 6500 ممبران میں سے جو میکسیمم ووٹ لے گا ڈیفینیٹلی وہ وننگ سائڈ پہ ہوگا، اور وہی اگلے 3 سال تک سیٹوں پہ برجمان ہو کے لوگوں کے مسائل حل کرے گا۔ ناظرین، پھر دیکھا کہ صبح سے جو ہے وہ 9 بجے سے سٹارٹ ہوا الیکشن کی پولنگ، اور جو لوگ تھے وہ
کنٹینیو آ رہے تھے اپنا ووٹ کاسٹ کر کے، کچھ گھر جا رہے تھے، کچھ وہاں پہ ویٹ کر رہے تھے، کیونکہ جن کی زیادہ ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے گروپ کے ساتھ وہ وہاں بھی ویٹ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ 4:30 بجے تک چلتا رہا۔ اب یہاں پہ کبھی دیکھنے میں آ رہا تھا کہ شاہین اتحاد پینل کا جو کیمپ تھا وہاں پہ ایک کثیر تعداد میں لوگ اکٹھے تھے، اور یہ لوگ جو ہیں زیادہ تر ان کے ووٹر سپورٹر ہی وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جو محافظ گروپ ہے وہ بھی اپنی تقدو میں رگا ہوا تھا، لیکن 4:30 بجے وہ نرز کی گیم جو ہے وہ آخر اختتام کی طرف پہنچی، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ وہاں پہ حاضر تھا، اور ساتھ ہی جو صدور ہیں دونوں گروپ کے اور جو سیکٹریز ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے، اور ان کے سامنے جو ووٹنگ کاؤنٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ اصحاب کی جنگ جو ہے وہ دونوں جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کی باہر بیٹھے ہوئے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا جو پینل ہے وہی جیتے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا جو اپنے پینل کے لیے یہ سوچے کہ ہمارا گروپ ہار جائے۔ تو یہ آخر صورتحال تھی، وہ پہلے ہی یک طرفہ نظر آ رہی تھی کہ شاہین اتحاد پینل جو تھا وہ ایک وننگ سائڈ پہ پہلے ہی نظر آ رہا تھا۔ ان کے ووٹر سپورٹر کو معلوم تھا کہ ان کے کیمپس میں بہت زیادہ گہما گہمی ہے، ووٹر دھڑا دھڑا آ کے ان کے گروپس میں ان کے پینلسٹ کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ آخر اصحاب کی جو گیم ہے وہ ختم ہوئی، اور الیکشن کمیشن جو تھا اس نے اناؤنس کر دیا کہ شاہین اتحاد پینل جو ہے وہ وننگ سائڈ پہ چلا گیا۔ اب دیکھنے میں آیا ہے کہ جو اس وقت جو پینلسٹ تھے ان میں جو ووٹ زیادہ تر تھا وہ شاہین رہائشی اتحاد پینل نے وہاں پہ حاصل کیے۔ اب شاہین پینل جو ہے وہ تقریباً 1169 ووٹ لے کے پہلے نمبر پہ آیا۔ ناظرین، میں اپنی اسکرین پہ بھی وہ جو ان کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور ساتھ جو ایکسپلین ہے وہ بھی میں کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو شاہین اتحاد پینل ہے، یہ شاہین رہائشی اتحاد پینل ہے، ان کے جو صدر ہیں ان کے ووٹ ہیں 1169 یعنی 1169، اور جو دوسری طرف محافظ گروپ ہے ان کے جو صدر ہیں ان کے ووٹ ہیں 609۔ اب نائب صدر جو ہے بلال احمد ہیں، ان کے 1145 ہیں، اور جاوید احمد صاحب ہیں جو نائب صدر ہیں محافظ گروپ کے، ان کے جو ووٹ ہیں 623 ہیں۔ اسی طرح چودھری یاسر عرفات جو سیکٹری ہیں ان کے جو ووٹ ہیں 1166 ہیں، اور جو دوسری طرف سیکٹری ہیں سارنگ حنیف صاحب ان کے ووٹ ہیں 605۔ اسی طرح ساجد علی صاحب جو ہیں وہ فائنانس سیکٹری ہیں، ان کے جو ووٹ ہیں 1155 ہیں جو شاہین رہائشی اتحاد پینل کی طرف سے ہیں، اور اسی طرح احمد علی جو ہیں 609 جو محافظ گروپ کی طرف ہے۔ اب اسی طرح ایگزیکٹو ممبرز ہیں، میں صرف ان کے نام ہی لوں گا کہ شاہین اتحاد یا شاہین رہائشی اتحاد پینل جو ہے ان کے جو پہلے شاہد حامد صاحب ہیں ان کے 1158 ہیں، دوسری طرف غلام سرور صاحب ہیں جن کے 594 ہیں، اسی طرح گل نواز خان صاحب 1127 ہیں، محمد اسلم جو محافظ گروپ کی طرف سے ہیں وہ 591 ہیں، اسی طرح ملک ندیم صاحب ہیں 1141 ووٹ ہیں جو شاہین اتحاد ہے، دوسری طرف گلزار احمد شمس ہیں جو 600 ووٹ ہیں، محمد جواد علی جن کے 1118 ووٹ ہیں، اور دوسری طرف محسن عباس صاحب ہیں جو 594 ووٹ ہیں، اس طرح عبد الرؤف صاحب ہیں 1128 ووٹ ہیں، اور جو شاہد صاحب ہیں جو محافظ گروپ کی طرف سے ہیں اس کے ووٹ ہیں 612۔ یہ ناظرین یہ آپ میری اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو کسی کو اگر یہ رزلٹ جو ہے وہ چاہیے تو مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتا ہے، تو میں اس کو یہ سینڈ کر دوں گا۔ ناظرین، یہ ساری گیم، یہ سارا جو مقابلہ، یہ سارا جو یہ افراتفری مچی تھی، آخر 31/1/2026 کو فائنل ہوئی، اور شاہین رہائشی اتحاد پینل جو تھا وہ ایک واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ وننگ سائڈ پہ ہو گیا۔ یہ سارے الیکشن کی جو ساری صورتحال ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گروپ اس سے پہلے برس سے اقتدار تھا، جو اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھ کے انجوائے کر رہا تھا، ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی کیا غلطیاں ہیں، وہ آخر کیوں نہیں لوگوں کا اعتماد حاصل کر سکے۔ ایک واضح اکثریت یہی ظاہر کرتی ہے کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ٹھکرایا، مسترد کر لیا، اور آج وہ لوز کر کے لاسٹ بینچز پہ بیٹھ کے اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ لیکن اپوزیشن کا کردار کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب برسر اقتدار غلط کام کریں گے تو اپوزیشن کو جو ان کو ٹف ٹائم دینا چاہیے، یہ ان کا حق ہے، اور یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے جو انہیں دیکھنا چاہیے۔ ناظرین، مجھے ایک کہاوت جو ہے وہ یہاں پہ یاد آ رہی ہے، میں چاہوں گا کہ ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ کوئی ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ قصہ سنایا کہ ایک شخص تھا، وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے روز اب سیٹ پہ جاتا، وہ سرکاری ملازم ہو یا کسی بھی ملازمت میں تھا، تو راستے میں ایک بھینسا باندھا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ روز یہ وہاں پہ کھڑا ہو کے منظر دیکھتا، اور کافی دیر کھڑے ہونے کے بعد اس کے خیالات میں گم ہو جاتا، اور پھر آفس چلا جاتا اور پریشان رہتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا،
تو ایک دن وہ بھینسے کی وہاں پاس گیا، اپنا بیگ وہاں رکھا اور وہ بھینسے پہ سوار ہو گیا۔ اب وہ بھینسا جو تھا وہ خاموشی کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن اس نے آخر یہ سوچا کہ میں کیوں نہ اپنی ٹانگیں جو ہے بھینسے کی سینگوں میں پھنسا کے دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا شروع سے ہی اس کو ایک خیال آتا تھا وہاں کھڑے ہو کے کہ اگر یہ بھینسا کسی دن میرے پیچھے لگ جائے اور میں بھاگتے ہوئے درخت پہ چڑھ جاؤں اور یہ بھینسا بھی پیچھے چڑھ جائے اور مجھے سینگوں پہ اٹھا لے اور یہ وہاں سے جو میرے ساتھ سلوک کرے گا اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ ناظرین، جب وہ بھینسے پہ سوار ہو کے اپنے پاؤں جو ہیں دونوں سینگوں میں پھنسا لیے تو بھینسے نے آخر اپنا رنگ دکھایا اور اس کو تڑا 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 نیچے مارا اور اس کی ایک ٹانگ توڑ دی۔ اب وہ بیچارہ نیچے گرا، دوست یاروں نے اس کو یا خاندان والوں نے یا گھر والوں نے یا کسی نے اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں پہ جب لوگوں نے پوچھا کہ یار یہ کیا چکر تھا کہ آپ کو سینگوں میں جو ہے اپنی ٹانگیں پھنسانے کی کیا ضرورت تھی، کہتا میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ چیک تو کروں کہ آخر سینگوں میں ٹانگیں پھنسا کے جو سلوک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہنسی اور مسکراہٹ کی یہ بات اس میں سمجھ آتی ہے کہ جب ایک گروپ جو ہے وہ برسر اقتدار ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ عوام کے اوپر بیٹھ کر ان کے سینگوں کے اندر اگر اپنی ٹانگیں پھنسائے گا تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تو یہی سلوک جو ہے وہ محافظ جو تمام محافظ گروپ ہے ان کے ساتھ ہوا۔ عوام نے ان کو سینگوں پہ اٹھایا، عوام ایسے سمجھے کہ وہ بھینسا ہے اور وہ بھینسے پہ سواری بھی کرتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں احساس ہوتا ہے کہ جس دن عوام نے اس کے پاؤں یا اس کے وجود کو اپنے سینگوں پہ اٹھا لیا تو اس کا کیا سلوک ہوگا۔ تو یہی سلوک جو ہے وہ برسر اقتدار کے ساتھ ہوا اور عوام نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا اور اس کو اٹھا کے تڑپ تڑپ اور تڑپ تڑپ نیچے مارا اور وہ زخمی ہو کے اب ہسپتال میں پڑا ہوا ہے اور لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے ساتھ عوام نے کیا سلوک کیا۔ تو وہی لیم ایکسکیوزز، وہی باتیں کہ جو وہ 6 گروپ تھے اکٹھے ہو گئے، وہ 7 گروپ تھے اکٹھے ہو گئے، وہ کوآپریٹو ادارے نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ تو یہ صرف باتیں ہیں، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے کیا غلطیاں کی۔ آپ 2 دفعہ اقتدار میں آ چکے ہیں، لیکن دونوں دفعہ آپ کے 48 لگتی ہے اور آپ دوبارہ جو ہے وہ گھر کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر 3 سال انتظار کرتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ 48 جو آپ کا مقدر بن چکی ہے، میرا خیال ہے کہ اب عوام نے آپ کو بری طرح مسترد کر دیا ہے اور اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے جو غلطیاں کی ہیں وہ عوام نے کیوں مسترد کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو محافظ پینل کا جو پچھلا گروپ تھا، انہوں نے اپنے اقتدار میں جو بہت بڑی غلطیاں کی، جس میں ایک خاص طور پہ فیز 2 کا ایگریمنٹ تھا، جس شخص کے ساتھ کیا، جس کانٹریکٹر کو دیا، پھر اپنے مفادات کی خاطر اس کو کینسل کیا۔ ہم ان سے آپ کا انٹرویو کروائیں گے اور آپ کو وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں، وہ بلنڈرز، وہ سب آپ کے سامنے نظر آئیں گے جس کی وجہ سے عوام نے ان کو مسترد کیا۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔